دادی ماں، کاش آپ پاس ہوتی۔ میں جانتی ہوں اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوتی تو اسے بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی۔ مجھے یقین ہے اگر میں آپ کو ارحم کے بارے میں بتاتی تو آپ یہی کہتی کہ ابھی بھی اس میں کہیں نہ کہیں انسان چھپا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر مانسٹر کا روپ دھار گیا ہے۔ اسپرا شیشے کے سامنے اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ تبھی دروازے پر نوک ہوئی اور ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، اس نے کپ کپاتی آواز میں اسپرا کو پکارا۔ جی؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سر کہہ رہے ہیں آپ 1 گھنٹے تک تیار رہیں، وہ آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں باہر جانا ہے؟ ملازمہ ادب سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ نم آنکھوں سے مرر میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کرنے لگی۔ ساری رات باہر رہ کر بس حکم دینا آتا ہے، بندر نہ ہو تو۔ وہ مرر کے سامنے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تو غصے سے بولنے لگی۔ مجھے سوچ رہی ہو ٹیسو؟ اسپرا جو ارحم کو سنا رہی تھی دل ہی دل میں اس کی یوں اچانک آواز سن کر اس کا وجود کپ کپایا، لیکن وہ خود کو کمپوز کر کے ارحم کی جانب مڑی جو اس کی جانب سے اس کی طرح بلیک لباس میں موجود تھا۔ کتنا مشکل ہے اس شخص کو سمجھنا، کتنا کل کتنا الگ تھا سب کچھ، بے شک کچھ دیر کے لیے، اور آج پھر وہی بالکل پاگل پن اور جنون ہے اس کی آنکھوں میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سوچنے لگی۔ یو لک بریتھ ٹیکنگ، ارحم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا، جس پر اسپرا کا وجود لرزا، لیکن وہ اگنور کرتا اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جب اسپرا نے دیکھا آج بائک پر نہیں کار پر جانے ہیں تو اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسپرا ارحم کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ ایک دل کیا اسے پوچھے ہم کہاں اور کیوں جا رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان بند رکھی کیونکہ اس کا ابھی کسی قسم کی لڑائی کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ بس اسے دیکھنے لگی۔ ارحم، تم کیا ہو؟ تمہارا اصل کیا ہے؟ تم میں اتنی سرموری اور جنون کیوں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے تم نے اپنے دل کے ارد گرد دیواریں بنا کر اسے کہیں دور دفن کر کے رکھ دیا ہے، یا اس دل پر تم نے کولڈنس کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں؟ میرا ایک دل کرتا ہے ان سب دیواروں یا لہروں کو تمہارے دل کے ارد گرد سے دور پھینک کر تمہیں دیکھوں، سمجھوں تم کیا ہو۔ میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ جو کل پل بھر کے لیے رنگ ابھرے تھے، یقین کرو وہ میری آنکھوں کو بھول ہی نہیں رہے۔ تجسس ہو رہا ہے تمہیں جاننے کا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ تم آگ ہو ارحم، اور مجھے یقین ہے میں نے کوشش بھی کی تو بس خود کو ہی جلاؤں گی اور کچھ نہیں ملے گا مجھے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بڑبڑائی۔ بہتر یہی ہے میں تم سے دور رہوں اور میں چلی جاؤں گی جیسے ہی راہ فرار نظر آئی۔ کیا سوچ رہی ہو ٹیسو؟ وہ جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ارحم کی آواز سن کر ہوش میں آئی۔ اپنے پیرنٹس کے بارے میں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا تو اسپرا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا جانے اب یہ کیا کرے گا۔ وہ ٹھیک ہے، ارحم سکون سے بولا، جس پہ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ارحم جب تم نے انہیں اور مجھے قید کر رکھا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تبھی گاڑی رکی۔ وہ ٹھیک ہے اسپرا، ارحم نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا تو اسپرا بھی گاڑی سے نکل آئی، جہاں اس کی نظر ایک بڑی سی عمارت پر پڑی۔ کیسینو، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کم آن، وہ ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ جب وہ ارحم کے سنگ اندر داخل ہوئی تو اسے اندر کا ماحول کسی ہائی کلاس لوگوں کی پارٹی کے جیسا لگا، جہاں تمام آدمی اور عورتیں جوا لگا کر گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ کچھ گیمز کے قریب سے گزرتے وہ بھی ان کے نام پہچان گئی، جیسے کہ پوکر، بلیک جیک، ٹیبل اور بکرات کا کھیل۔ کچھ لوگ گیمز جیت کر خوشی سے اچھل رہے تھے اور جبکہ ہارنے والے مایوسی سے منہ چڑھا رہے تھے۔ اسی پل اس نے محسوس کیا کہ جن لوگوں کی نظر ارحم کی جانب اٹھ رہی ہے ان میں سے کچھ خوف سے کانپ رہے ہیں، کچھ کے چہرے پر مسکراہٹ اور کچھ اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سب سے لاپرواہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بیلو ویڈیٹی ارحم سے اسے لے کر کاؤچز کی جانب بڑھا،
جہاں 5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب نے بلیک کلر کے ڈریس پہنے ہوئے تھے سوائے ایک کے جس نے بلو کلر کا پہنا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور ارہم کو گلے لگاتے ہوئے بولا، ای لی ایل یونو۔ دوسرے آدمی نے ارہم کو گلے لگا کے اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ سب کی نظر اس کی جانب اٹھ گئی تھی اور اسے اس آدمی کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ لی ای آئی یونیکا، جس پر ارہم نے اسپرا کو خود سے قریب کر کے سکون سے کہا، وائٹ بلو ڈریس والے آدمی نے اسپرا کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، جس پر وہ اسے اگنور کرتی شیشے سے باہر گارڈن کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ لوگ ایسے ہی اپنی زبان میں بات کرتے رہے جبکہ وہ ان لوگوں کا معائنہ کرنے لگی۔ لگتا ہے یہ ارم کے آدمی نہیں ہیں کیونکہ ان کے وجود ٹیٹوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کچھ اور ہی، شاید کوئی بزنس ڈیل ہو۔ اس نے جب ان کے وجود پر کسی قسم کی سیاہی نہیں دیکھی تو وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ تبھی ارہم نے اس سب کو گڈ بائی کہا اور اسے دیکھ کر لوگوں کے ہجوم سے چلتا ہوا خاموش جگہ میں داخل ہو گیا جہاں صرف باڈی گارڈز موجود تھے۔ ارہم کو دیکھتے ہی انہوں نے پکارتے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے شیشے کا بڑا سا دروازہ کھول دیا جہاں عورتیں اور مرد الکوہل پی رہے تھے اور ساتھ آہستہ آہستہ گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ارہم کی جانب مسکراہٹ اچھالی اور کچھ اس کی جانب بڑھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے لفٹ میں داخل ہو گیا، فلور نمبر 23 پر کلک کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسپرا نے محسوس کیا ارہم کہیں دیکھ رہا ہے، تو اس نے بھی اس جانب دیکھا تو اس کی نظر اپنے اور اس کے عکس پر پڑی جہاں وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو مسلسل اپنا اور اس کا عکس دیکھنے میں مصروف تھی۔ ارہم کی بات پر اس نے جلدی سے اس کا سوال اگنور کر کے اپنی نظر دوسری جانب مرکوز کر دی۔ آئی آلویز لائک ایلیویٹر کس، ارہم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کے گال اس کے الفاظ پر دہکے تھے۔ میرے خیال میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، ویسے بھی ابھی ہم 10 فلور تک پہنچے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا اور وہ اس سے جلدی سے دور ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذبات سے خالی تھیں۔ ارہم کو میں اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، ارہم نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور بغیر اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوا۔ جانتی ہو، تم سے ملنے سے پہلے میں ڈرگ استعمال کرتا تھا کیونکہ مجھے نفرت ہوتی ہے اس دنیا سے۔ میں اکثر اس دنیا سے فراموش ہونے کے لیے کثرت سے ڈرگ لیتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اسپرا کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ دوسری طرف سے وہ سانس ہو کے اسے سننے لگی۔ لیکن جب تم ملی میں نے ڈرگ لینا بند کر دیے، بیکاز یو اینڈ یور اسمیل از مور ایڈکٹیو دین اینی تھنگ۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے دور کیا۔ نہیں باز آؤ پلیز۔ اس سے پہلے ارہم اسے پر واپس سے جھکتا، اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک دفعہ گھر چلو پھر دیکھتا ہوں آج کیسے بچتی ہو۔ وہ سکون سے کہتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ لفظ گھر پر اسپرا کا منہ تک کڑوا ہو گیا کیونکہ وہ اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ آج تمہارا موڈ بہت اچھا ہے، خیریت؟ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ اکثر اسپرا اس کی کوئی بات جب رد کرتی تھی وہ اسے ٹارچر کے بغیر باز نہیں آتا تھا۔ جس پہ ارہم نے لمبا سانس کھینچا۔ بہت دیر بعد مجھے آج ایسا لگ رہا ہے میں آزاد ہوں۔ یقین کرو ایسے بند رہنا کسی جہنم سے کم نہیں تھا کل کا جب سے ہوٹل میں واقعہ ہوا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے زندگی واپس مل گئی ہو۔ اب میں بالکل ویسے رہ سکتا ہوں جیسے میں رہتا آیا ہوں ہمیشہ سے۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ پھنساتا ہوا بولا، مطلب ویسے تم چھپ کیوں رہے تھے سب سے؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کھڑی مغرور ناک، ریڈش لب اور ذہانت سے بھرپور پیچ بلیک آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی اور بلیک لباس میں ملبوس اس کا سراپا۔ ہی از ڈیوشلی ہینڈسم۔ کیونکہ میں مر چکا تھا، تمہیں پولیس آفیسر نے نہیں بتایا کیا؟ ارہم کے الفاظ نے اس کا ذہن اپنی جانب کھینچا جو اسے دیکھنے اور سوچنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ اسپرا نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آئی نو ایوری تھنگ دیٹس ٹرو۔ وہ لفٹ کے رکنے پر اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے بولا جہاں لوگ ٹیبل میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، لیکن ارہم کے آنے پر سب اٹھ کر اس سے ملنے لگے۔ سب سے ملنے کے بعد
وہ اس کو اپنے ساتھ لیے لوگوں کی جانب بڑھ گیا، جس میں زین، زبیر، شیزہ اور 2 لوگ مزید تھے جنہوں نے اسپرا کو نہیں پہچانا تھا، لیکن قریب جا کر وہ جان گئے۔ ان میں ایک وہ تھا جو انہیں ویٹیکن ایئرپورٹ سے لینے آیا تھا۔ شکر ہے فائنلی تم لوگوں نے اس جگہ کو اپنی موجودگی سے رونق بخشی ہے، زین نے ان دونوں کے قریب آنے پر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کا دل کیا ان سب سے دور وہ اپنی دنیا میں اپنے سب لوگوں کی طرف بھاگ جائے۔ کس چیز نے اتنی دیر کرا دی جناب؟ بلند بالوں والے آدمی نے اسپرا اور ارحم کے بیٹھنے پر پوچھا۔ ہر کوئی تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا اور تم تھے کہ کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سرکار، یہ پارٹی آپ کے لیے تھی، براؤن بالوں والے آدمی نے شیمپین کا گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے سکون سے کہہ کر گلاس سے ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ تم ہر وقت اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہو؟ کیسے کرتی ہو یہ؟ زین نے اسپرا کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا، جس پر اس نے نظر اٹھا کے زین کی جانب دیکھا جو شرارت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالی اور اسے پکڑائی، جسے وہ شکریہ بول کر تھام گئی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اسپرا نے اس کی جانب ہو کر بلند اور براؤن بالوں والے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ براؤن بالوں والے آدمی کا نام علی ہے، جبکہ بلند بالوں والے آدمی کا نام احمد ہے۔ گڈ ٹو سی یو اگین اسپرا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، شیزہ نے اس کی توجہ کھینچی۔ گڈ ٹو سی یو ٹو شیزہ، وہ نرمی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم آج کی خبر نیوز میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی؟ شیزہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ نیوز؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے شیزہ اور پھر زین کی جانب دیکھا، جبکہ باقی وہ 4 اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جو کل ہوا ہوٹل میں اس سب کی نیوز پبلش ہوئی ہے، جس میں پولیس کو ارحم کے ساتھ اب تمہاری بھی تلاش ہے، کیونکہ پولیس کو کنفرم نہیں ہے تم معصوم ہو یا ہم لوگوں میں سے ایک ہی ہو، کیونکہ ارحم تمہیں وہاں چھوڑنے کے بجائے ساتھ ہی لے گیا تھا، اور 7 پکس بھی ہیں جہاں ارحم نے تمہارے سر پہ پسٹل رکھی ہوئی ہے۔ شیزہ کی بات پر اسپرا کی سانسیں تھمی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں تم لوگوں میں سے ایک نہیں ہوں، اسپرا نے نم آنکھوں سے کہا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، زین نے اسے تسلی دی۔ آئی ہیٹ یو ارحم، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ود می؟ اسپرا نے اپنے ساتھ بیٹھے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، جو سکون سے سامنے زین، احمد اور علی سے باتوں میں مصروف تھا، اسی پل اس نے ارحم کا ہاتھ اپنی کمر کے گرد محسوس کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر ابھی بھی وہ ان کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف تھا۔ ایڈیٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی، اور اب تم ٹھیک ہو؟ جو میڈیسن ارسل نے دی تھی وہ لے رہی ہو؟ زید نے اس کا دھیان اپنی باتوں کی جانب کھینچا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دوائیاں میجک ہیں، سیریسلی میں جلد ہی ٹھیک ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریلیکس اسپرا، تمہیں عادت ہو جائے گی، دیکھو میں بھی اس دنیا سے نہیں تھی لیکن مجھے بھی ہو گئی، شیزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مطلب؟ اسپرا نے زین اور پھر شیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر شیزہ نے اسے بتایا کیسے زبیر نے اور باقی آدمیوں نے اسے اور کافی لڑکیوں کو کڈنیپ کیا تھا۔ اس وقت وہ بہت معصوم تھی، سوائے رونے کے اسے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا کرے۔ جب انہیں ٹرک سے شپ کی جانب لے جانے لگے تو اس نے ساری ہمت اکٹھی کر کے ایک چھری پکڑی اور آگے بڑھ کر 2 آدمیوں کے پیٹ پر مار دی، کیونکہ وہ بس وہاں سے کسی بھی طرح بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مگر زبیر، جو ایکسپورٹ کا انچارج تھا، وہ اس کی بہادری سے کافی امپریس ہوا اور اسے اپنے ساتھ اپنے باس کے پاس لے گیا۔ ایسے میں اس نے اس دنیا میں اپنے قدم جمائے۔ اسپرا نے اس کی بات پر ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جو کہیں سے بھی معصوم نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ ایک کلر لگتی تھی، کیونکہ وہ اگلے ہی پل کسی کو بھی سکون سے موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی، جس کے بازو، گردن، ہاتھ کی پشت ٹیٹوز سے بھری ہوئی تھی۔ تم خوش ہو یہاں؟ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو واقعی اس دنیا کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ Of course, Zubair is so loving and caring and my life is filled with thrill and adventures. شیزہ نے محبت سے زبیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو باتوں میں مصروف تھا، جس پر اس کے دل میں
خوف کی لہر دوڑی، بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا سب کھو کر اتنے سکون سے جی رہا ہو؟ ہم ایک آواز گونجی جس پر سب نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ منجامن۔ ہم نے خوشی سے مسکراتے ہوئے اس آدمی کو گلے سے لگایا۔ کیسے ہو بیٹے؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھا نہیں؟ منجامن نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنی طرف دیکھو، ابھی بھی بوڑھے نہیں لگتے۔ اور ہم نے انہیں بٹھاتے ہوئے کہا، جس پر سب مسکرا دیے کیونکہ اس آدمی کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو جناب میں طاقت ہے سب سنبھالنے کی، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر حکومت ہے، اگر تم نہ بھولو تو یوکے میری بھی ہے۔ منجامن نے الکوہل کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ آف کورس، زبیر بڑبڑایا۔ تو تم نے آج بھی ارم کی سائڈ نہیں چھوڑی؟ لڑکے؟ منجامن نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھ جیسے کا قریب ہونا لازم ہے تاکہ وقفے سے اس کے کان کھینچتا رہے۔ زین نے مسکراتی آنکھوں سے ارم کی جانب دیکھا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ باقی سب کے لب مسکرائے۔ شی از دا گرل؟ منجامن کی آنکھیں جب اسپرا پر رکی تو ارم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی یہی لڑکی ہے جو سب کے درمیان مصائب پیدا کر رہی ہے، زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زبیر؟ ارم نے اسے وارن کیا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ارم کے ریاکشن پر منجامن نے کہکا لگایا۔ تم نے اسے کہاں سے لیا ارم؟ کوئی شک نہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، منجامن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فرام پاکستان، اینڈ یس شی از این اینجل، ارم نے مغرور لہجے میں کہا، جس پر اسپرا نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک الگ سی سپارک تھی۔ 6 ماہ رکے تم ادھر؟ منجامن نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو لب نیچے بیٹھی تھی۔ پھر لندن اور وہاں سے پھر یہاں، ارم نے سکون سے کہا۔ تمہیں چاہیے کہ اس کا منہ اچھے سے بند کرو اور اسے محفوظ رکھو تاکہ پولیس اسے حاصل نہ کر پائے، احمد نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے اتنی دور بھاگ جائے کہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آئے۔ صحیح کہہ رہے ہو، تم ایسا کرو، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یہاں تو پولیس کو اسپرا کے بارے میں پتہ ہے، اس کے لیے محفوظ جگہ میرے خیال میں اس کے لیے محفوظ جگہ یوکے ہے، منجامن نے ارم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کی آنکھیں پھیلیں۔ اس نے شوق سے اس آدمی پر اور پھر ارم کی جانب دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں، ارم نے جلدی سے کہہ کر سامنے پڑی الکوہل کا گلاس اپنے حلق میں اتار دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک اسپرا ارم کے ساتھ اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چاہے وہ پھر پولیس سے کیوں نہ ہو، کیونکہ ارم کو پکڑنا ناممکن ہے، شیزا نے یقین سے کہا۔ لیکن پولیس ارم کو پکڑ چکی ہے بینکاک میں، زبیر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، زین نے غصے سے کہا۔ وہ بس اس لیے کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے اسے مار دیا تھا، وہ ترکی بترکی بولا۔ وہ آخری دم تک اکیلا وہاں کھڑے ہو کر لڑنا، نہ کہ تمہاری طرح بزدلوں کی طرح منہ چھپاتا بھاگ گیا، زین نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو یہ بھی 2 سال تک پولیس کے سامنے نہیں آیا، زبیر بھی غصے سے بولا۔ زبیر، دیٹس انف، ارم نے ٹیبل پر اپنی اتنی زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، جبکہ سب کے منہ چیخیں نکل گئیں۔ اسپرا نے بکھلا کر ارم کی جانب دیکھا جو جلتی ہوئی نظروں سے زبیر کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ زبیر بھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر آنکھوں سے قتل کیا جاتا تو ارم ایک مزید اور قدم زبیر کی جانب بڑھاتا تو اب تک وہ زمین کے 10 فٹ نیچے دفن ہوتا، لیکن وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ زبیر، شیزا نے اسے وارن کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا، جس پر زبیر نے ایک نظر اسپرا اور پھر شیزا کو دیکھا۔ چلو ہم واک پر نکلتے ہیں، جس پر وہ اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اپنے آدمیوں کو نکال دو، ان کی جگہ میرے آدمی رکھ لو جو اتنے ٹرینڈ ہیں، منجامن نے مایوسی سے کہا۔ یہی تو بات ہے، تمہارے پاس جو آدمی ہے وہ ٹرینڈ ہے، لیکن میرے پاس جو ہیں وہ میری طرح سر پھر ہیں، کسی کی جان لینے میں وہ پل نہیں ہچکچائیں گے، اور جو ہاتھ آیا اس کی رگوں میں اتر کر سانسیں چھین لیں گے۔ ہم نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اوکے، پولیس کو پتہ چل چکا
تو تم زندہ ہو، اب مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ منجامن نے دوسرے ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، 2 دن پولیس ڈھونڈے گی، پھر خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، یہ سب نارمل ہے۔ وہ سکون سے بولا۔ نارمل؟ منجامن نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نارمل ایوریج ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا، تو جس پر بین اور زین نے کہکا لگایا۔ یہی چیز تمہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ بین اس کا گال تھپکا کر چلا گیا تو ارحم بھی کچھ دوسرے آدمیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ جینٹل مین اور جینٹل وومن، اور یہاں جینٹل کا مطلب خون اور جنگ۔ وہ لب چباتے پارٹی میں موجود لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگے، یہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ زین نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تم میرے ساتھ بور نہیں ہو جاتے؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہ یار، کوئی بھی آدمی تم جیسی حسین لڑکی کے ساتھ بوریت کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ زین نے شرارت سے کہا۔ تم جانتے ہو نا تمہاری یہ چیزی لائنیں مجھ پر ورک نہیں کریں گی۔ اسپرا نے آئی برو چکاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک آدمی تو کوشش کر سکتا ہے نا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا مسکرا دی۔ وہ جناب جان نکال کر رکھ دے گا، اس لیے دھیان سے۔ اسپرا نے ارحم کی جانب اشارہ کر کیا، جس پر زین ہنس دیا۔ خیر، آج یہ گھر جانے والا ہے یا نہیں؟ اسپرا نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو باتوں میں مصروف تھا۔ ہاں، وہ جائے گا، کیونکہ اسے اس کا سینوں میں رات گزارنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیسینو میں رات گزارنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے واش روم میں جانا ہے، میں آتی ہوں۔ اسپرا نے زین سے 2 قدم بڑھتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیفٹ سائڈ پر چلے جانا، زین نے اسے بتایا، جس پر اسپرا جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ واش روم میں پہنچ کر وہ جلدی سے کوئی کھڑکی ڈھونڈنے لگی تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے، لیکن اسے کوئی کھڑکی نظر نہیں آئی تو وہاں سے نکل کے کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ ایک خوف بھی تھا، مگر وہ اسے ایک طرف رکھ کر یہاں وہاں دیکھتی رہی، لیکن اسے سوائے لوگوں کے ہجوم کے کچھ نہیں ملا، تو وہ مٹھیاں بھیجتی واپس زین کے پاس آ گئی، جو کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن اس کے قریب آنے پر اسے ایکسکیوز کرتا اسپرا کے قریب آ گیا۔ تمہیں اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ جو لپ کو چل رہی تھی۔ ایکچولی میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی راستہ ہی نہیں ملا، وہ لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولی، جس پر زین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں اسپرا، کبھی نہیں، یہ اپنے خیال میں بھی مت سوچنا۔ زین نے اسے وارن کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ تمہیں نہیں، تمہارے پیرنٹس کو مار دے گا، زین نے سکون سے بولا۔ آئی ایم ڈن ود یو، اسپرا غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میری بات سنو، زین نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو، وہ تلخی سے بولی۔ آئی ایم سوری اسپرا، وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے جانے دو زین، میں تھک چکی ہوں، ہر وقت مجھے صرف بلیک میل کرتا ہے وہ۔ اسپرا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ اسے لے کر کاؤچ کی جانب بڑھ گیا۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نم لہجے میں بولی۔ اسپرا، نہیں، ارحم نہیں جانتا تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں، ڈیم اٹ، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ مطلب؟ اسپرا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کم آن، وہ اس کا بازو پکڑ کر پچھلے حصے کی جانب چلا گیا، جہاں لوگوں کا رش کم تھا، وہاں لا کر اس نے اسپرا کو چھوڑ دیا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارحم مجھے جان سے مار دے گا، وہ بڑبڑاتا یہاں وہاں چلنے لگا۔ زین، پلیز بتاؤ میرے پیرنٹس کدھر ہیں؟ تو یہ تو میں بھی جانتی ہوں، وہ زندہ ہیں، ارحم نے بتایا تھا، لیکن وہ سب کہاں ہیں؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر التجائیہ کہا۔ تم جان کر کیا کرو گی اسپرا؟ یہاں تک کہ ارحم خود بھی نہیں جانتا وہ کدھر ہیں۔ اس نے بس مجھے حکم دیا ہے انہیں تم سے بہت دور لے جاؤں، کہیں ایسی جگہ جہاں تم کبھی نہ پہنچ سکو۔ زین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے تم بس بتاؤ زین، وہ کدھر ہیں؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ نم لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم انہیں کبھی نہیں بچا سکتی، نہ ہی تم ان تک پہنچ سکتی ہو۔ آئی کین اینڈ آئی ول ایٹ اینی کاسٹ، جسٹ گیو می دا ڈیٹیلز زین، وہ دھیمی آواز میں چلائے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے اسپرا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی بھی تو وہ تمہارے ان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں پھر سے پکڑ چکا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات تمہارے ذہن میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ پھر بھی ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ زین، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اسے اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں ہوئے اور وہ زمین پہ بیٹھ کے شدت سے روتی، تبھی زین نے نیچے جھک کر اس کا بازو پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ چپ کر جاؤ پلیز،
وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر تکلیف سے بولا، کیسے چپ ہو جاؤں؟ جانتے ہو کتنی اذیت میں ہوں میں؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری واٹس ہیپننگ ٹو یو۔ وہ بے بسی سے بولا، تمہارے معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس دن میں نے کہا تھا مجھے جانے دو، لیکن تم نے… وہ اس کے سینے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے بولی، جس پر ذہن اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا اور اپنی گرین آنکھوں سے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا جو مسلسل بھیگ رہی تھی۔ دے آر ان بہاماس، وہ کہتا اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بے یقینی سے نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس نے مجھے بتا دیا اس نے مجھے۔ وہ خوشی سے گھاس پر چلتی خود سے بولنے لگی، آس پاس لوگوں کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر۔ جب سے ذہن نے اسپرا کو بتایا تھا کہ اس کے پیرنٹس کدھر ہیں، وہ مسلسل ان کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہاں سے کیسے نکلے۔ اور پھر تھوڑی سی انفارمیشن اور اوپر سے پولیس والے بھی پیچھے ہیں، کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے ذہن نے مجھے بتا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا میں کہیں نہیں جاؤں پاؤں گی۔ وہ زہریلا بڑبڑانے لگی، یہ سب تم خود اپنے منہ میں ڈالو گی یا اپنے طریقے سے میں ڈالوں تمہارے منہ میں؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ نہیں میم، میں کھاتی ہوں، اس نے خوف سے کہا، جس پر ارحم نے آئی برو چکایا۔ پتہ نہیں کل رات سے اس مونسٹر کا منہ کیوں سڑا ہوا ہے۔ اسپرا فوری برنچ کا چمچ لے کر منہ میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، کیونکہ ارحم کا موڈ جب سے وہ لوگ واپس آئے تھے کافی خراب تھا، لیکن اس میں ذرا ہمت نہیں تھی کہ شہد کی مکھیوں کے جال میں ہاتھ ڈالے، اس لیے جلدی سے ناشتہ کرنے لگی اور ساتھ ارحم کی جانب دیکھنے لگی، جو اسے کھاتا دیکھ کر خود بھی کھانے لگا۔ ارحم خاموشی سے ناشتہ کر کے بغیر اس کی جانب دیکھے اور بات کیے گھر سے نکل گیا، جس پر وہ اپنی رکی سانسیں بحال کرنے لگی۔ وہ ناشتہ کر کے باہر نکل آئی اور گارڈن میں ٹیبل پر موجود نیوز پیپرز کی جانب بڑھ گئی اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگی، شاید آج بھی کوئی خبر آئی ہو، لیکن وہاں اپنے اور ارحم کے بارے میں کوئی خبر نہ دیکھ کر اسے دل کو تسلی ہوئی۔ میڈم، اسپرا جو نیوز پیپر دیکھ رہی تھی، اس کی توجہ ملازمہ نے کھینچی، جس پر اسپرا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی توجہ اس ملازمہ کے پیچھے کھڑی لڑکی نے کھینچی، جسے اسپرا نے پہلے ملازموں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ گارڈنر ہے جو مہینے میں ایک بار پودوں کو چیک کرنے آتی ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ ملازمہ نے جب دیکھا اسپرا اس لڑکی کو تجسس سے دیکھ رہی ہے تو وہ تعارف کروانے لگی، صحیح، میں اسپرا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جتنی خوشی وہ ہاتھ تھام لیا۔ میں تیمیا ہوں، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا قدم خوبصورت گارڈن کی جانب بڑھا دیا اور وہ ایک پودے کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کے سب بہت خوبصورت اور رنگین لگ رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تیمیا نے اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگی، ٹھیک کہہ رہی، اسپرا نے بیلوں اور پودوں کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جب میں آخری بار آئی تھی تب منی پلانٹس نے اپنی رنگینی کھو دی تھی، تو میں نے ملازموں کو کچھ کھاد دی تھی اس میں ملانے کے لیے، دیکھو اس نے ورک کیا ہے۔ تیمیا نے منی پلانٹس کی دلکش پتیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیوں ہوا تھا؟ آئرن کی کمی کی وجہ سے یا ہائی پی ایچ کی وجہ سے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پی ایچ ہائی کی وجہ سے، مگر دیکھو اب یہ سب واپس سے کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، اس کی کٹائی کس نے کی؟ تیمیا کی نظر جب روز میری پر پڑی تو اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں نے؟ مجھے لگا اسے ضرورت ہے، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا، کیا تم گارڈنر ہو؟ تم نے یہ بہت اچھے سے کیا ہے۔ تیمیا نے صراحتی نظروں سے اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ آئی جسٹ نو اباؤٹ باٹنی، وہ روز میری کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تبھی آج یہ گارڈن اتنا ہرا بھرا، کھلا کھلا اور اس قدر خوبصورت لگتا ہے، اب میری مزید ضرورت نہیں رہی اس گھر کو۔ تیمیا نے منہ بناتے ہوئے اداسی سے کہا، نہیں تم رہو، مجھے کیا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے ابھی؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو نظر آ رہا ہے میڈم، کتنی پرفیکٹ ہیں آپ۔ تیمیا نے سارے گارڈن کی جانب نظر گھماتے ہوئے کہا، کیا تم کچھ کیکٹس کے پلانٹس لا سکتی ہو؟ اس نے تیمیا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو بیل کے پتوں کو محبت سے چھو رہی تھی، لیکن اسپرا کی بات پر ایک دم اچھی، نہیں بابا، ارحم کو نفرت ہے کیکٹس سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، جس پر اسپرا کا منہ خود بخود بند ہو گیا، کیونکہ آگے کچھ کہنا ہی فضول تھا۔
اوکے میں چلتی ہوں، پھر ملیں گی، بائے۔ وہ اسبا سے ہاتھ ملا کر چلی گئی، جبکہ اسبا بھی اپنے روم میں گئی اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آ گئی۔